السلام علیکم۔ اور کچھ دنوں میں روزہ آنے والی ہے، تو ہم سب کو روزہ رکھتے وقت یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ روزہ پورے دل کے ساتھ رکھے، پورے ایمانداری سے نبھائے روزہ کو، تاکہ یہ نہیں کہ ہم بس سارا دن بھوکا رہنا روزہ نہیں ہوتا۔ روزہ مطلب ہماری کام کے ساتھ ہماری روزہ عبادت سب کچھ جاری رہنا چاہیے، وہ ہوتی ہے روزہ۔ روزہ یہ نہیں کہ ہم نہ کام کریں، سوتے رہے یا گھر کے اندر رہیں گے تو ہی ہمارے دل کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اس طرح کی باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جہاں پہ بھی ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، ہماری جو بھی کام پہ ہو، لیکن ہمارے دل اور دماغ، روزہ کی سوچ، سب کچھ صحیح ہونا چاہیے، تبھی اس روزے کی ایک مطلب ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم روزہ شان کے لیے کہہ دیں کہ سب کے پاس ہم روزہ رکھ چکے ہیں، یہ شان نہیں ہوتی ہے۔ روزہ ہماری فرض ہوتی ہے۔ ہمیں ہماری رب سے ڈر کر روزہ رکھنا چاہیے، کسی اور کو ڈر کر یا دنیا والوں کو ڈر کر یا انسانوں کو ڈر کر، آس پاس یا ہمارے ساتھ میں رہنے والوں کو ڈر کر نہیں روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ تو بس اسے ڈر کر رکھنا چاہیے جس کے لیے ہم رکھتے ہیں، ہمارے رب کے لیے، اس سے ڈر کر رکھنے والی روزہ ہی مکمل ہوتی ہے۔ ہم انسانوں کو ڈر کر رکھنے کی روزہ مکمل نہیں ہوتی ہے۔ بہت ساری لیڈیسوں کی غلطی ہوتی ہے کہ روزہ کبھی کبھار 7 روز کی روزہ چھوٹ جاتی ہے، تو اس وقت بھی ہم روزہ اس طرح جھوٹ کہہ لیتے ہیں۔ جھوٹ نہ کہیے، ایک عورت اور ایک عورت کے ساتھ جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مرد پوچھے تو آپ ہاں یا نہ کوئی بھی نہ جواب دے کر چلے جائیں گے تو اچھا ہوگا۔ کوئی عورت پوچھے تو بھی ہم اسی طرح ہم روزہ اس طرح جھوٹ کہنا بہت بڑی گناہ ہوتی ہے۔ آپ کی دوسری روزہ سب کچھ قضا میں بدل جاتی ہے۔ تو جتنا ہو سکے وہ سب کچھ ہمارے رب کی دی ہوئی ہے، اس میں ہمیں ایک عورت اور ایک عورت کے ساتھ شرمندگی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ نہیں ہے روزہ نہیں ہے، آرام سے کہیے۔ روزہ نہیں ہے تو کھانا کھا لیجئے، کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ روزہ نہ ہو کر بھی 8 گھنٹہ وہ مینٹین کرنا، باہر پہ جانے سے روزہ رہنے کی طرح ایک فیل دلانا سب کو، پانی نہ پینا، یہ سب کچھ جھوٹ ہوتی ہے۔ اس طرح کی جھوٹ نہ بولنے کی عادت ڈالنے سے اچھی ہوتی ہے۔ ہماری روزہ آپ جتنا بھی روزہ رکھتے ہیں وہ مکمل ہوتی ہے، نہ تو وہ سب کچھ قضا میں بدل جائے گی۔ اس لیے ہم سب کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آج کل بہت سے لوگ باہر میں رہنا، سارا دن باہر 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ باہر ہی ہماری جاتی ہے، تو 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ ہمیں اس بات کو مینٹین کرنا غلط بات ہے۔ روزہ رکھیں گے تو روزہ بولیے، روزہ نہ رکھیں گے تو روزہ نہیں بول دیجیے۔ کوئی جنس پوچھ دیں گے تو اسے کوئی بھی نہ جواب دیں گے تو بھی چلے گا، لیکن جھوٹ نہیں بولیے۔ جھوٹ بول کر آپ کی رکھی ہوئی 1-2 روزہ بھی قضا مت کیجیے۔ رکھتی ہوئی 1-2 روزہ بھی پورے دل کے ساتھ نبھائیے، نہ کہ روزہ رکھنا، کہیں پہ کام کرتے وقت وہاں پہ سب کے ساتھ الٹے سیدھے باتیں کرنا یا الٹے سیدھے حرکت کرنا یا کچھ بھی کرنا گناہ میں، وہ روزہ روزہ نہیں ہوتی۔ وہ وہ بھوکا رہنا، صرف اور صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں۔ وہ روزہ تو وہ ہوتی ہے کہ ہماری بات بھی ایک کنٹرول ہونی چاہیے، یہاں تک ہمیں ہماری منہ میں آنے والی تھوک بھی اندر نگلنے کے لیے منع ہے، تو ہماری باتیں کیوں اتنی الٹی سیدھی؟ روزہ ہیں تو تھوڑا بہت سائلنٹ مینٹین کر سکتے ہیں، تھوڑی بہت ایٹ لیسٹ وہ 1 مہینہ تو ہماری اندر کی شیطان کو دور رکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم سب 1 مہینہ شیطان بن چکی ہے، باندھ دیتے ہیں ہمارے رب۔ شیطان کی کوئی بھی اوقات نہیں، اوقات ہے۔ ہماری ہر ایک انسان کے اندر شیطان ہوتا ہے، ہماری ہر ایک انسان کی سوچ کے اندر شیطان ہوتی ہے، ہماری جھوٹ میں شیطان ہوتی ہے، تو شیطان نہ بندی ہوتی ہے۔ شیطان تو ہمارے نبی کے زمانے میں بندے ہوتے تھے، اس وقت روزہ شدت کے ساتھ رکھتے تھے، اس وقت شاید 30 دن پوری شدت کے ساتھ نبھایا کرتے تھے، اور اس وقت شیطان کو باندھے رکھنے کی ساری انتظام تھی، سارے انسانوں کے پاس میں وہ عادت تھی کہ شیطان باندھے ہوئے رہتی ہے۔
آج کل ہم سب کے اندر مطلب ایک انسان کے اندر کم سے کم 10-15 شیطان ہوتی ہے. تو شیطان بندھا ہوا کہاں ہے؟ شیطان ہر سیکنڈ ہمارے آس پاس، ہمیشہ ہمارے اندر، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، دماغ میں، آنکھ میں، سب جگہ شیطان ہے. تو جتنا ہو سکے اتنا ایک مہینہ ہم شیطانوں سے دور رہنے کی سوچ کر رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ روزہ رکھنا مطلب سب کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ دے، اور افطاری کے وقت ہمیں تو بہت سارا کھانا کھانا چاہیے، مطلب ساری آئٹم کھانے کی وہ ایک مہینہ ہمیں ساری اجازت مل جاتی ہے. اس طرح کی سوچ رکھ کر روزہ رکھنا مطلب گناہ ہوتی ہے. کھا سکتے ہیں ہم سب کچھ، بغیر کھائے انسان نہیں جی سکتا. ہم کوئی نبی کے زمانے میں نہیں ہیں کہ بغیر کھائے رہ لیں گے، بغیر پیے رہ لیں گے. اس طرح کہنے کے لیے کھانے کی ایک لمٹ ہوتی ہے تاکہ کھاتے وقت ہمارے اندر شیطان نہ آئے. اس طرح کھانا نہیں چاہیے، اس طرح روزہ بھی رکھنا نہیں چاہیے، اس طرح کھانا بھی نہیں چاہیے. ہمیں مطلب ہماری سب ہر ایک اوپر سے نیچے تک جتنا بھی ہماری ہر ایک نس کو کنٹرول کرنے کی سوچ رکھنا چاہیے، وہی پوری روزہ ہوتی ہے. روزہ رکھ کر کوئی بھی مرد غلط نگاہ سے کسی کو دیکھ دے وہ بھی گناہ ہوتی ہے. کوئی عورت کسی مرد کو غلط نگاہ سے دیکھے وہ بھی گناہ ہوتی ہے. دیکھنا مطلب بات کرنا مطلب صرف اور صرف وہ اس کام سے ہونا چاہیے، نہ تو غلط فہمی سے، غلط ارادوں سے رہنا نہیں چاہیے. غلط ارادوں سے آپ کچھ بھی کر دیں گے تو وہ روزہ رکھنا مطلب گناہ ہوتی ہے. اس سے اچھا کہ آپ پانی پی لے یا کچھ کر دے اس غلط کرتے وقت. صرف اور صرف ہم سمجھ لیتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہمارا ہاتھ کٹنا نہیں چاہیے، خون آ جائے گا تو ہمارا روزہ چلے جائے گی، ہمیں خی ہو جائے گی تو روزہ چلے جائے گی، یا ہمیں سوئی 12 بجے کے بعد میں سوئی نہیں ڈالنا چاہیے. آج کل تو سوئی مطلب نبی کے زمانے میں سوئی نہیں تھی، کوئی سوئی ڈالتا تھا کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹریٹمنٹ کے لیے ہم سوئی ڈال لیں گے، 10 کے اندر سوئی ڈالیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوتی ہے. شاید ہماری بیماریوں کے لیے وہ کرنا چاہیے تو ہم وہ بھی معاف کر لے سکتے ہیں. ہم خود کے لیے وہ ساری نیمیں بنا چکے ہیں. لیکن اصلی حدیث یہ نہیں ہے کہ آپ سوئی ڈال لیں یا کوئی میک اپ کر لے 12 کا بعد میں. میک اپ 12 کا بعد میں کریں گے تو مطلب قضا ہوتی ہے روزہ. صابن 12 کا بعد میں ڈالیں گے تو قضا ہوتی ہے روزہ. بات یہ نہیں ہے، بات مطلب صابن ڈالنے سے نہیں، بات آپ کو میک اپ نہیں ڈالنا چاہیے. بات جب بھی ڈالیں گے وہ گناہ میں ہی پہنچتی ہے. لیکن آج کل میک اپ مطلب سب کی عادت سی بن چکی ہے، باہر جانے سے کچھ تو کچھ لگانا پڑتا ہے. لیکن جتنا ہو سکے اتنا تو کنٹرول کر سکتے ہیں، پوری کی پوری طرح تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. جتنا مطلب کنٹرول کرنے کی ہماری ہاتھ میں ہے اس بات کو ہم کنٹرول کرنے کی سوچ رکھیں گے تو اچھا ہوگا. یہ نہیں کہ ہمارے لیے ایک رول لے آئے اور اس رول کو مطلب وہ فالو کرتے وقت یہ کریں گے تو نہیں، 12 کے اندر کنگھی کریں گے تو نہیں، 12 کا بعد ایسی بات نہیں ہے. مطلب سویرے سب ساری کام کر لینا چاہیے، یہ ہمیں سیکھ دیا گیا ہے. 12 کے بعد میں کنگھی کرنے سے، تیل لگانے سے، یہ سب کچھ کرنے سے مطلب یہ ہم لوگوں نے بنائے ہوئے رول ہے. ساری کام سویرے کر لینا چاہیے، یہ ہے حدیث میں، دوسرا کوئی بھی نہیں. لیکن سوئی 12 کا بعد میں ڈالنا نہیں چاہیے، سویرے ڈالنا چاہیے. ہمارے نبی کے زمانے میں کوئی سوئی نہیں تھی، کوئی بھی مطلب کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں تھی، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا. تو جو کچھ بھی وہ لوگ مطلب کوئی بھی دوا یا کچھ حکیم کے پاس لیتے تھے وہ سحری کے وقت کھایا کرتے تھے، افطاری کا وقت کھایا کرتے تھے. تو یہ بات ہمارے لیے جو باتیں لے آئے ہیں ان باتوں کو تھوڑی بہت ہٹا کر، پوری طرح ہٹانے نہ ہو سکے تو چلے گا، تھوڑی بہت ہٹا کر، تھوڑی بہت تو شدت کے ساتھ روزہ رکھ کر ہماری روزہ کو مکمل دے سکتے ہیں. اور ہماری گناہ مطلب جہاں پہ بھی دیکھو کوئی بھی بات مطلب ہمارے ذہن میں لینا، اس بات کو ہم سوچتے رہنا مطلب وہ گناہ ہوتی ہے. کسی غیر انسان کو دیکھنا، غیر عورت کو دیکھنا گناہ ہوتی ہے. ان ساری باتوں سے دور رہنا چاہیے ہمیں. شاید اس رمضان کی روزہ پوری دل کے ساتھ ہم نبھائیں گے کہہ کر سوچ کر ہم یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. پھر کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.